اللہ فرماتا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، دنیا میں گرمی لگتی ہے تو آدمی شربت پیتا ہے، گرمی کے موسم میں آئس کریم کھاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پیتا ہے۔ جہنم میں بھی گرمی لگے گی، جہنم میں لوگ گرمی سے بے حال ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں تمہیں کوئی شربت نہیں ملے گا، کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، جہنم میں تمہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا یا پھر تمہیں پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ جہنمی ایک دوسرے کا پیپ اور مواد پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں آپ امام صاحب سے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت سنتے ہوں گے، ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے سنتے سے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، یاد کرو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ان کے چہرے پر تھکاوٹ ہوگی، چہرہ دیکھ کر کے لگے گا کہ یہ بہت کام کر کے آئے، بہت تھکے ہوئے۔ اصلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ فرماتا ہے ان جہنمیوں کو کانٹے دار زہریلی گھاس کھلائی جائے گی۔ جہنم کے اندر ایک گھاس ہوگی، اس کا نام زری ہے، وہ کانٹے دار ہوگی، زہریلی ہوگی، وہ گھاس ان کو کھلائی جائے گی۔ اس کو کھانے سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کو کھانے سے نہ بدن میں طاقت آئے گی، نہ بھوک مٹے گی، نہ پیاس مٹے گی۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنمی یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اتنا تکلیف سہیں گے، اتنا درد سہیں گے کہ تمنا کریں گے کہ مر جائیں، مگر وہاں موت نہیں آئے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جس کا نام مالک ہوگا۔ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ وہ کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار سے کہہ دے اب یہ دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اب یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، اتنا تڑپا تڑپا کہ ہمیں نہ ستائے، ہمیں اتنی تکلیفیں نہ دے، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام ختم کر دے۔ قال انکم ماکثون، جہنم کا داروغہ کہے گا چپ رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبا کی شکل میں لائے گا، موت آئے گی دمبا کی شکل میں، اور ایک فرشتہ کہے گا اے جنتیوں اس کو پہچانتے ہو، اے جہنمیوں اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی بھی کہیں گے ہم اسے پہچانتے ہیں، جہنمی بھی کہیں گے ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، فَيُذْبَحُ، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، اور فرشتہ آواز دے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اے جہنمیوں اب موت آنے والی نہیں ہے، موت آ چکی ہے، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے جنت کا سین رکھ دے گا، حالانکہ جنت ایک دم اونچائی پر ہے، جہنم ایک دم نیچائی پر ہے، دونوں میں بہت دوری ہے، جنت بالکل ٹاپ پر ہے اور جہنم بالکل نیچے ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دکھائے گا کہ جنتی بڑے عیش و آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو جنتیوں کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی کہیں گے اے جنتیوں تم شہد بھی پی رہے ہو، دودھ بھی پی رہے ہو، طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہو، یا ہم پیاس سے مر رہے ہیں، انافیدوا علینا من الماء، کچھ مت دو، شہد نہیں چاہیے، دودھ نہیں چاہیے، کم سے کم تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک گلاس پانی تو پلا دو، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ جنتیوں سے جہنمی بھیک مانگیں گے تھوڑا سا پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، تمہیں تو جو پھل چاہیے تم پھل کھا رہے ہو، جو میوہ چاہیے میوہ کھا رہے ہو، جس ٹائپ کا گوشت چاہیے گوشت کھا رہے ہو، یہاں تو ہم پیپ اور مواد پی رہے ہیں، یہاں تو زقوم کھا رہے ہیں۔ او مما رزقکم اللہ، تم جنت کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے معاف کرنا میرے جہنمی بھائیو، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ ایسی بیچارگی اور بے بسی کا عالم ہوگا جہنم میں۔ پتہ ہے جہنم میں چمڑی چلے گی، چمڑی جب چل جائے گی تو جہنمی سوچیں گے چلو اب چمڑی چل گئی اب مر جائیں گے، مگر اللہ دوبارہ نئی چمڑی دے دے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اے جہنمیوں کان کھول کر سن لو، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنم کی آگ میں تمہارے چمڑے جل جائیں گے، تمہارے بدن کی سکن جل جائے گی، ہم تمہیں نیا چمڑا دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم اللہ کے عذاب کا مزہ بار بار چکھو۔
اور پتہ ہے میرے نوجوان بھائیو، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک ہی تمنا کریں گے، ایک ہی آرزو کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکلنے کا موقع دے دے، اے اللہ معاہدہ کرتے ہیں نعمل صالحا، ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم کبھی زنا نہ کریں گے، ہم کبھی شراب نہ پیئیں گے، ہم کبھی چوری بے ایمانی نہ کریں گے، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کرنے والا عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، ہم دنیا میں جو کام کرتے تھے اب وہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندو تمہیں دنیا میں زندگی بھی ملی تھی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ملی تھی، تمہیں جوانی کا دور بھی ملا تھا، تمہیں پوری مہلت مل چکی ہے، اب تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات ہم سمجھ لیتے میرے بھائی، زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ہم چاہیں تو زندگی کے ہر منٹ کو جہنم سے بچانے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو مارکیٹ میں برف بیچ رہا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے، برف گل رہا ہے، چلا رہا ہے وہ کہ آؤ میرا برف خرید لو، میری پونجی ختم ہو رہی ہے، میرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے، خرید لو اس کو، میں گل جائے گا میں تو لوٹ جاؤں گا۔ ہماری زندگی بھی اس برف کی طرح گل رہی ہے، ایک ایک منٹ میرے نوجوان ساتھیوں ہماری زندگی کا جو جا رہا ہے وہ کبھی واپس آنے والا نہیں، اور جب موت آئے گی تو قرآن کا 18واں پارہ کھولو، موت آنے کے بعد انسان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے تو دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا۔ ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی حج کرنے کی، بولے یہ کام کر لوں تب حج کر لیتا ہوں، لڑکی کی شادی کر لوں تب حج کر لیتا ہوں، لڑکے کو نوکری لگ جائے تب حج کر لیتا ہوں۔ ابھی حج کر کے جو لوگ آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ دن بدن حج جو ہے عمر دراز لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اللہ نے لاکھوں دیا ہے مگر ہمارے پاس لاکھوں بہانے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، مکان بنا لیں، شادی کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں، فلانے کو نوکری مل جائے تب حج کر لیں گے۔ تم گارنٹی دیتے ہو تم زندہ رہو گے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، حج کر لیجئے۔ حج اگر حج کے لائق آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر کے آ سکتے ہیں، اور جتنے دن آپ حج پر جائیں گے اتنے دن کی آپ کی فیملی کا خرچ ہے آپ کے پاس، تو حج فرض ہے۔ اگر آدمی کے پاس بڑی پلاننگ ہے، وہ شاعر نے کہا ہے نا سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ایک پل آج کی رات ہم بستر پہ سونے جائیں گے، صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے کوئی گارنٹی نہیں۔ اتنے نوجوان ہیں جن کا جنازہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا دنیا میں سارے بوڑھے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان کا جنازہ زیادہ نکلتا ہے مگر پھر بھی نوجوان ہوش کے ناخن نہیں لیتا ہے، اس کی پلاننگ ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں سعودیہ جاؤں گا، میں 10 لاکھ کما کے لاؤں گا، گھر بناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جب موت آئے گی تو بندہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، واپس جا کے کیا کروں گا، گھر بنواؤں گا، سعودیہ میں نوکری کروں گا، بہن کی شادی کروں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا لکھاؤں، کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں نیک بن جاؤں گا، اللہ والا بن جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو بس تیری بات ہے، بس تو بول رہا ہے، تو اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، تجھے قبر کے اندر رہنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اللہ فرماتا ہے کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی تمہارے کام نہیں آئے گی، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کا نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جانتے ہو جہنم میں جانے کے بعد ان کے چہرے کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے کیمرے چلے ہیں، فوٹو کھینچ لو کالے کو گورا بنا دو، چہرے کے دل ختم ہو جاتے ہیں۔ چلے گی نہیں ایسے کیمرے، ایسے ایسے ایپ چلے ہیں، اسمارٹ سیلفی۔ اب تو موبائل کے کیمرے میں سیلفی والا کیمرہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے، وہ پیچھے والے کیمرے کی ویلو ختم ہو گئی، سیلفی کا کیمرہ اچھا ہونا چاہیے۔ لوگ منہ گول کر کے، منہ ٹیڑھا کر کے سیلفی لے رہے ہیں، یہ خوبصورت چہرے ان کا کیا حال ہو۔ اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالہون، اور تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے۔ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں، جہنم کی آگ تمہیں بدصورت بناتے۔ اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میرے بندو
کیا تمہارے اوپر قرآن نہیں پڑھا گیا؟ کیا میرے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھی گئی؟ کیا جہنم کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا گیا؟ تم نے قرآن کو سن کر کے جھٹلایا ہے، تم نے میرے نبی کی حدیثوں کو سن کر کے جھٹلایا ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم بد نصیب تھے، ہم بدبخت تھے، وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ تو ایک موقع دے دے، ایک ٹائم، ایک مہلت توڑ دے۔ ربنا اخرجنا منها، اے اللہ تو جہنم سے ایک بار ہم کو نکال دے۔ فإن عدنا، اے اللہ اگر دوبارہ ہم نے غلط کام کیے، دوبارہ برے کام کیے، فإنا ظالمون، تو ہمیں جو سزا دے گا ہمیں منظور ہے، بس ایک مہلت اور دے دے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ چپ رہو ولا تکلمون، اکسوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہے گا بات مت کرو مجھ سے۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد اللہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ کم سے کم آج ہمارا رب ہم اس کو منائیں گے تو کم سے کم تیار تو ہے وہ کہ ہم اسے منا سکتے ہیں، اسے راضی کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، وہ معاف کر دے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد وہ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی۔ جہنم میں جانے کے بعد ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مگر وہ ہماری نہیں سنے گا۔ وہ آج ہماری سننے کے لیے تیار ہے مگر ہم سنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہے مگر ہم منانے کو تیار نہیں۔ وہ ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے مگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار۔ آؤ، بڑی علمی جگہ ہے، بڑا بہترین علاقہ ہے یہ، ہماری جماعت کے اس گوہر پارے کا گاؤں ہے، ان کا علاقہ، ان کا قصبہ ہے، ان کا علاقہ ہے جو ہماری جماعت کے بڑے قیمتی گوہر پارے تھے، جن کے نام سے آج مبارک پور کو پوری دنیا میں ایک شہرت ملی ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بڑے روشن ستارے تھے۔ ان کی پوری زندگی کی خدمات ایک طرف ہیں اور الرحیق المختوم ایک طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے جو کتاب لکھ دی ہے، یہ کتاب پوری ان کی زندگی کے لیے تو صدقہ جاریہ تھی، اور مرنے کے بعد بھی جب تک یہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو، آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، اس نسبت اور اس علاقے کو یاد کیجیے اور سوچئے کہ آج ایمان دنیا سے جا رہا ہے، آج حق اور باطل کا امتیاز اور فرق دنیا سے مٹ رہا ہے۔ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، کیا یہ صرف آمین اور رفع دین بھر ہے یا ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق بھی اس کی گواہی دیتا ہے؟ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب کی تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں، موت سے پہلے زندگی میں سدھرنے کی اور اپنے حالات کو بدلنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی یہ مجلس جن نوجوان بھائیوں کی محنت سے قائم ہوئی ہے، اللہ ان نوجوانوں کو اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، اگر وہ بے نمازی ہیں تو کل فجر کی نماز سے انہیں نماز کی شروعات کرنے کی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقے کو تو برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزی روٹی میں تو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، کسی کے در کا بھکاری نہ بنا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے امن اور چین کو ختم کرنے کی بڑی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، دنیا اپنی چال چلتی ہے، تو اپنی تدبیر کرتا ہے اور تیری تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کی، تمام اہل اسلام کی، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، ان کی جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے گناہوں کے خون کی جو ہولی کھیل رہے ہیں، بے گناہوں کے جو لوگ خون بہا رہے ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہمیں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس سردی کی تکلیف دہ موسم میں جو لوگ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہیں، جو مائیں بہنیں آ کر کے یہاں کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کے آنے جانے کو، ہمارے جمع ہونے کو بارگاہ الہی میں تو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے۔ اے اللہ یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہماری تمام تکلیفوں کو تو دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔